اس لیے اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ 14 اگست کو پہلے ملک کی تقسیم ہوئی اور 15 اگست کو ملک آزاد ہوا. آپ اتنی چھوٹی سی بات پر غور نہیں کرتے. منطقی ترتیب کیا تھی؟ کیوں بھائی؟ پہلے ملک آزاد ہوتا اور آزاد ملک پھر الگ الگ اس کے 2 حصے ہو جاتے. مگر مقصود آزادی تھی ہی نہیں، مقصود تقسیم تھی، مقصود بٹوارا تھا، مقصود مستقل طور پر کمیونل ٹینشن اس ملک میں پیدا کر کے ان کروڑوں مظلوموں کو ہندو بنائے رکھنا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا. مسلمانوں پر جو مظالم اس ملک میں ہو رہے ہیں، خدا کے لیے آپ مسلمان دانشور ہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا اصل نشانہ مسلمان نہیں ہے. چوٹ بے شک مسلمان کھاتا ہے، جان بے شک مسلمان کی جاتی ہے، جائیدادیں مسلمانوں کی جلائی جاتی ہیں، لیکن اس کا اصل نشانہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ استعمال کس کو کرتے ہیں؟ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا. تو ان کو جب وہ استعمال کریں گے ہمارے خلاف، تو پہلے ان کے دلوں کو ہماری نفرت سے بھریں گے. اور وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہندو بنے رہیں. تو اصل نشانہ وہ ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور آج بھی میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، اور اتنا یقین ہے مجھ کو، میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے راتوں کی اکثر حصہ مطالعے میں گزرتا ہے. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں پچھلے 1 سال سے سنگین بیماریوں میں رہا ہوں. 7 مہینے تو میں بہت ہی سیریس حالت میں رہا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. اس حالت میں بھی اللہ کا بہت شکر ہے، میں نے کم از کم 18 سے 20 ہزار صفحے پڑھے. مجھے بہت شکایت ہے اپنی قوم سے، اور میرا بس چلے تو میں کیا کہ گریبان پکڑوں کہ تم کو پڑھنے کے ذوق سے کس نے محروم کیا. نہ علماء پڑھتے ہیں، نہ دانشور پڑھتے ہیں، نہ لائرز پڑھتے ہیں، نہ انٹلیکچوئلز پڑھتے ہیں، نہ ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، نہ انجینئرز پڑھتے ہیں، نہ مرد پڑھتے ہیں، نہ عورتیں پڑھتی ہیں. ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت انٹرنیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں. جو قوم پڑھے گی نہیں، جس قوم کے پاس نالج کا ذخیرہ نہیں ہوگا، جس قوم کے پاس ایک کریٹیکل اسٹڈی، کریٹیکل انالائسس، ایک تنقیدی تجزیے کا ذوق نہیں ہوگا، وہ قوم کیا خبروں میں سے غلط اور صحیح کا انتخاب کر پائے گی؟ بالکل نہیں کر سکتے. آپ 1000 بد دعا دیتے رہے آر ایس ایس والوں کو. میں آر ایس ایس والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں، اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. بہت پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں. اسی طرح آر ایس ایس کی لابی کے خلاف اس ملک میں جو ایمبٹ موومنٹ چل رہی ہیں، جو مظلوموں کی تحریکیں چل رہی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کیڈر اور چھوٹے سے چھوٹے کاریہ کے اندر بھی لٹریچر کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا. نہیں پڑھتے اگر کون؟ تو مسلمان نہیں پڑھتے. آج کم سے کم آپ ایک مسافر سے اتنا وعدہ کر سکتے کہ سنجیدہ مطالعہ شروع کریں. کیا پڑھیں گے آپ؟ راشٹریہ سہارا، BBC لندن، کیا سنیں گے؟ میں علماء سے کہتا ہوں، اس میڈیا کی سند ہے حدثنی کذاب قال حدثنی دجال قال سمعت کذابا. آپ حضرات تو نہیں سمجھے ہوں گے، نہ سمجھے تو ٹھیک. ان خبروں پر یقین کرنے والا دنیا کا کوئی ہے سمجھدار آدمی؟ خبریں حقیقی میڈیا میں نہیں آ رہی، ہرگز نہیں آ رہی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بات کو سمیٹتے ہوئے، یہ ہے روشن امکانات کا عنوان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں اللہ کا بہت فضل ہے کہ میں مدرسہ خانقاہ اور مسجد کے بوریے سے چمٹا ہوا انسان ہوں، اور میں نے ایک دن بھی کسی اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی. میں 100% صرف مدرسے کا ایک ادنا سا معمولی سا طالب علم ہوں، اور اس کے باوجود اس ملک کے اندر کشمیر سے کنیا کماری تک، اور ناگالینڈ اور میزورم اور تریپورہ سے لے کر جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان تک، ان سب کے اندر جو مظلوم لوگوں کی تحریکیں اور قبائلی لوگوں کی جو یونٹس ہیں، ان کی قیادت سے میرا مسلسل رابطہ ہے.
اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہنے آیا ہوں، یہی کہنے آیا ہوں کہ ان سب کے اندر ایک ابال ہے اور وہ فیصلہ کن اسٹیج تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ روزانہ ان کے درمیان کم سے کم 10,000 ایسے نئے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ میں بہت محتاط فگر بول رہا ہوں، جو حلف نامے کے ساتھ کورٹ میں جانے کو تیار ہیں، جو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہمیں ہندو کہو گے تو ہم تمہارے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں. یہ کیفیت ہے اس مظلوم طبقے کی. وہ اپنی اصل آئیڈینٹی کو ری گین کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سرکار سے اور عدالت سے ریکگنائز کروانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں جب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کیا اور رائے طلب کی، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب اپنا ایفیڈیوٹ ڈرافٹ کیا، جب اپنا حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کرنے کی تیاری کی، تو اسی وقت آدیواسی لیڈرشپ سے بھی رابطہ ہوا. آدیواسیوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یونیفارم سول کوڈ پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کریں گے. تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ جب آپ کا یہ ایک مضبوط اسٹینڈ ہے تو آپ کو بھی اس وقت سپریم کورٹ میں انٹروین کرنا چاہیے اور ایک پارٹی بننا چاہیے اور اپنا ایک لیگل اسٹینڈ لیگلی سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ برداشت نہیں کریں گے. ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آدیواسیوں کی طرف سے آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل ہو چکا اور سپریم کورٹ نے ان کو ایک انٹروینر پارٹی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور ان کو بھی ایک پارٹی بنا کر ان کی بات سننے کے لیے نوٹس ایشو کر دیا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں امکانات، ملک میں ایک بہت بڑی آبادی لنگایت فرقے کی ہے. 7.5 کروڑ ہیں لنگایت. لنگایت سب سے زیادہ کرناٹکا میں ہیں، اس کے بعد تلنگانہ اور آندھرا میں ہیں، اس کے بعد مہاراشٹر میں. 7.5 کروڑ سے اوپر ان کی آبادی ہے. ملک کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں لنگایت کو تسلیم کیا جاتا تھا ایک الگ مذہب، الگ قوم. لیکن عجیب و غریب بات ہے، نام نہاد آزادی کے فوراً بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم مسٹر جواہر لال نہرو نے ایک کیبنٹ فیصلے کے ذریعے باقاعدہ لنگایت کو ہندو ڈکلیئر کر دیا. 60 مرتبہ لنگایت فرقے کے سوامی اور جگت گرو اور ان کے مذہب کے بڑے بڑے اسکالرز وہ 7 مرتبہ گئے ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ سے انہوں نے اپنا پریزنٹیشن دیا ہے، بار بار ثابت کیا ہے، اپنا مذہبی لٹریچر دکھایا ہے کہ بھائی ہم ہرگز ہندو نہیں ہیں، ہمیں الگ ایک آئیڈینٹی مانا جائے، ہم کو الگ ایک مذہب کے طور پر تسلیم کیا جائے، الگ قوم کے طور پر تسلیم کیا جائے. آج تک حکومت نے ان کی بات نہیں مانی. اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لنگایت کے لوگ اپنی اصلی آئیڈینٹی کو تسلیم کروانے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور لنگایت کے لوگ بھی یونیفارم سول کوڈ کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ایک پارٹی بننے کو تیار ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں امکانات، اس کی طرف توجہ فرمائیے. اس کو تو یہ کبھی اخباروں میں نہیں آئے گی بات. ٹوٹل بلیک آؤٹ ہوتا ہے، ٹوٹل بلیک آؤٹ. بڑے سے بڑے جلسے ہوتے ہیں. سانگلی میں ابھی کچھ دنوں پہلے ان مظلوموں کے سنگٹھنوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، میں بھی اس میں شریک تھا. ان لوگوں کے کہنے کے مطابق 8 سے 9 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن میں بہت محتاط اندازے کے مطابق کہتا ہوں 5-6 لاکھ سے کم تو یقیناً نہیں تھا. کئی کلومیٹر تک مجمع پھیلا ہوا تھا، لیکن کسی بھی نیشنل اخبار یا میڈیا نے اتنی سی بھی خبر نہیں تھی. اور 40 عورتیں کہیں پر کھڑی ہو جاتی ہیں شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لا کے خلاف، اور وہ عورتیں کرائے کی ہوتی ہیں، پیڈ ہوتی ہیں، یا خود مسلمان بھی نہیں ہوتی، ان کو بیچاریوں کو برقع اڑا دیا جاتا ہے. اور لیکن اس کی خبر دن بھر 24 گھنٹے ٹی وی چینل چلاتے ہیں اور فرنٹ لائن پر نیشنل میڈیا ان کو دیتا ہے. تو اس کی شکایت کرنے کا میرا لب و لہجہ نہیں ہے، میں شکایت کرنے پر یقین نہیں کرتا. اور اب تو خوشی کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہم کو اس میڈیا سے بڑی حد تک بے نیاز کر دیا ہے.
اگر سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہو تو یہ تو بے آوازوں کی آواز ہے، وائس آف دا وائس لیس پیپل، یہ وہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہم ملک کی اپنی اصل سچائی کو جانیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کی اکثریت اس وقت کی صورتحال سے اتنی ہی پریشان ہے جتنی کہ آپ۔ اگر آپ میں بہت سے لوگ بے حس ہیں تو ان میں بھی بہت سے لوگ بے حس ہوں گے، اور اگر آپ میں کچھ لوگ بہت حساس اور فکرمند اور دردمند ہیں تو ان میں بھی لیڈرشپ اور انٹلیکچوئلز فکرمند اور دردمند ہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اس ملک کی خیرخواہی ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ہم کسی قیمت پر اس ملک کے دامن پر دھبا لگا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے گہرا قلبی تعلق ہے، ہر پہلو سے ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں۔ ہم اس کی ترقی معاشی بھی چاہتے ہیں، ہم اس کی ترقی سیاسی بھی چاہتے ہیں، ہم اس کی ترقی عسکری بھی چاہتے ہیں، اور ہم اس کی ترقی اخلاقی بھی چاہتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب سی ترقی ہو رہی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے ملک بینکرپٹ ہوتا جا رہا ہے، دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک سال کی اور 3 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، بولتے ہوئے بھی شرم آتی۔ آپ کی بیٹی، میری بیٹی اگر باہر جائے پڑھنے کے لیے تو آپ کی اور آپ بچی کی ماں کا کلیجہ کانپتا رہتا ہے جب تک بچی صحیح سالم واپس نہ آ جائے۔ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی ترقی ہے بھائی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا بیماری کوئی لگ جائے اور اس کی ایک ٹانگ بہت پھول جائے اور وہ خوشی سے سب سے کہے کہ دیکھو میں کتنا تندرست ہو گیا۔ یہ وکاس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کتنا تندرست ہو گیا، دیکھو میری ران ماشاءاللہ 48 کلو کی ہو گئی۔ تو یہی کہا جائے گا کہ بیماری آپ کی صرف ران میں نہیں ہے، یہاں بھی ہے، اور یہ سیریس ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ اورنگ آباد میں بہت بڑا دماغی اسپتال، لہذا جلد از جلد آپ کو وہاں پہنچانا پڑے گا، ورنہ 2 منٹ کے بعد آپ کیا کر دیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کسی وجود میں ایک پہلو سے ترقی ہو اور باقی پہلوؤں سے برا سوال ہو، اسے ترقی مانا جائے؟ ہماری تمنا ہے کہ ملک ہر پہلو سے ترقی کرے۔ ہم ہرگز صرف اقتدار پر قبضہ کرنے کی تمنا رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک انصاف کی بنیادوں پر چلایا جائے، اور اس جانب ملک کو لے کر چلنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور مجھے اس کے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ جہاں آخرت میں ہم سے نماز اور روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حلف بخدا میں قرآن کی 50 آیات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں، ہم سے اپنے معاشرے اور سماج کی خدمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ آپ یہ بڑا غلط تصور فرائض ہے کہ 2-4 فریضے ہم نے سن رکھے ہیں کہ یہ اسلام میں فرض ہیں۔ کسان خودکشی کرتے چلے جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ کسان خودکشی کر چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ میرے محبوب رحمت للعالمین کی امت 25-30 کروڑ کی تعداد میں موجود تھی، اس ملک میں تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پڑوس میں کسان خودکشی کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، دن رات جرائم ہو رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے۔ نہیں، میں ایک راہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ ہم سب کو، ایک تو ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان اس بھارت کی جو یہ سماجی ویوستھا ہے، جو سوشل ایک اسٹرکچر ہے، اس سے واقف نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی جس کا نام اردو اور عربی اور میں نہیں ہے، ہر وہ آدمی جس کا نام ہندی میں ہے یا کسی ریجنل لینگویج میں ہے، ہم اس کو ہندو سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ واقعی ہماری بڑی مصیبت ہے کہ ہم واقف نہیں ہیں اس بات سے۔ ایک سا لباس پہنے ہوئے ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد بھی، تو ہم کیسے فرق کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔
اس پر بھی ہم کو کلاسز لینے پڑیں گے کہ بھائی ہم کو پڑھائیے، باقاعدہ بتائیے کہ ان میں کاسٹ سسٹم کیا ہے، یہ ہمیں جاننا پڑے گا، اور اس کے مطابق اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے کولیگز میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ساتھ کے لوگوں میں، بالخصوص مظلوم طبقے کے لوگوں سے ہمارا کمیونیکیشن اور ہمارا کوآرڈینیشن تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہیے۔ ہمیں کسی نسل کے لوگوں سے نفرت نہیں ہے، ہمیں اس سسٹم سے نفرت ہے جس میں ایک مخصوص نسل کے افراد کو سب سے برتر ثابت کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ جتنے بڑے مجرم کردار کا انسان ہو، اور ایک نیچے خاندان میں پیدا ہونے والے انسان کو ذلیل ترین سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا شریف ہو۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، انصاف کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمیں واقفیت حاصل کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ آپ یہ دعا کریں کہ جو الگ الگ کوششیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھے پیمانے پر ہو رہی ہیں، ان کے نتیجے مقامی سطح پر بہت اچھے نکل رہے ہیں، گاؤں کی سطح پر، نیچے کی سطح پر بہت اچھے نتیجے نکل رہے ہیں، وہ زیادہ منظم طور پر وہ سامنے آئیں تاکہ آپ کو ان کوششوں کو جوائن کرنا، ان کا حصہ بننا یہ آسان ہو۔ یقین رکھیے کہ یہ جو اس وقت خطرات ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ انہی روشن امکانات کو کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ ان روشن امکانات سے خائف ہے، تو ان روشن امکانات کو روکنے کے لیے وہ ملک میں ایک نفرت اور خوف کی فضا پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی ڈیفینسو لڑائی ہے۔ نظر تو آ رہا ہے کہ وہ آفنس پر ہے، لیکن حقیقتاً وہ آفنس پر نہیں ہے، وہ خود ڈیفینسو لڑائی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ہزاروں سال سے یہ جو ملک کی اکثریت کو ہم نے اپنے پیروں تلے کچل کر رکھا، ان کو اپنی آئیڈینٹی تک سے محروم رکھا، ان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو خود چنیں۔ حد درجے کا ظلم ہے یہ۔ تو جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک رکھا، اب ان کے اندر ایک بیداری آ رہی ہے، وہ انگڑائی لے کر اٹھ رہے ہیں، وہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آئندہ آنے والے سالوں میں، مستقبل میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے امکانات ہیں، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن میں احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلی بات، ہم سب اپنی ذاتی زندگی کو پاک صاف بنائیں۔ کہنا شاید غیر ضروری ہوگا، لیکن اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی ذاتی زندگی کو بہت پاک صاف بنائیں۔ دوسری بات، غریب عوام کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ملت کا ایک بہت برا فیشن ہے کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، کسی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت نہیں پڑھتے۔ میں ہی نہیں کہتا کوئی نماز نہیں پڑھتے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت نہیں پڑھتے۔ اور کہیں نہ کہیں مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سپیریورٹی کمپلیکس چھپا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک احساس برتری اور دوسرے غریب ان پڑھ مسلمانوں کو حقیر سمجھنے کی ایک بیماری چھپی ہوتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اسے 100% ترک کریں۔ اگر آپ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں بنیں گے اور نیچے اتر کر اپنے غریب پڑوسیوں اور محلے والوں سے آپ کا ایک دوستانہ رابطہ نہیں ہوگا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے غریب پڑوسی کی بیٹی بہت بیمار ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے غریب پڑوسی کے بچے اسکول میں پڑھ نہیں پا رہے، فیس نہیں دے پا رہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے پھر اپنی قوم کے غریبوں کے ساتھ رابطے کے ساتھ ساتھ
میں تو پوری انسانی اور ملکی برادری کے غریب اور پسماندہ اور مظلوم اور محروم طبقے کے ساتھ رابطے کو بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ آپ ان کے بچوں اور ان کے غریب گھرانوں کے ساتھ تو رابطہ کریں مگر کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے غریبوں کے ساتھ رابطہ نہ ہو. یہ تو کوئی بات نہ ہو. تیسری بات، اپنی زندگی میں اپنے گھریلو اخراجات کو تھوڑا کم کریں. اگر آپ کو کوئی قومی لڑائی لڑنی ہے، بہت صاف بات ہے، تو آپ کو بجٹ بنانا ہوگا. آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے معیار کو، اپنے کھانے کے معیار کو، اپنے پہننے کے معیار کو، ان سب چیزوں کو آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ دیکھو اب ہم کو ذرا نئے سرے سے بجٹ بنانا ہے. یہ جو مہینے میں ہم 2 بار آئس کریم کھا لیا کرتے تھے اور یہ جو ہم ڈرنکس پی لیتے تھے، یہ اب کم ہوگی اور ہم ان پیسوں کو بچا کر ہم کسی غریب کی مدد کریں. یہ کرنا پڑے گا اگر ہم کو کوئی زندہ قوم بننا ہے، کوئی باشعور قوم بننا ہے. پھر چوتھی بات میں کہتا ہوں، اپنی شادیوں کی تقریبات کو تو خدا را سادہ کر دے. اس سے اسلام بری طرح بدنام ہو گیا، بری طرح بدنام. بہت برا حال ہے مسلمانوں کا، بہت برا حال ہے شادیوں کے معاملے میں مسلمانوں کا. 4 پیسے آتے ہیں قرض لے کر، سودی قرضہ لے کر، پتہ نہیں کیا کیا کر کے بہت دکھاوے کے کام کرتے ہیں شادیوں. یہی پیسہ، یہی انرجی، یہی وقت اگر ایک تعمیری کاموں میں صرف ہونے لگے تو قوم ترقی کرے. پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ 1000 بد دعائیں دیجئے آر ایس ایس والوں کو. جو آر ایس ایس کا نیچے کا کیڈر ہے، دیکھیے جب آدمی اوپر پہنچ جاتا ہے اور کوئی منتری بن جاتا ہے تب تو وہ پھر ظاہر ہے کہ 10 لاکھ کا سوٹ پہننے لگتا ہے اور دن میں 10-11 مرتبہ کپڑے بدلتا ہے. وہ الگ بات ہے، وہ تو اس کی جیب سے پیسے نہیں جاتے. وہ تو آپ لوگوں کو کسی کو نہیں معلوم کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر ایک ماچس کی تیلی بھی آتی ہے تو اس کا پیمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے. وہ کپڑے، وہ صابن، وہ شیمپو، وہ ساری چیزیں، ان سب کا پیمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے. تو وہ تو جانتے ہیں کہ اچھے دن کس کے آئے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. اور اچھا ہے کہ یہ کیریکٹر سامنے آئے تاکہ کوئی تو ملک میں 2 آنکھوں والا دیکھے کہ بھئی اچھے دن وعدے کس کے کیے گئے تھے، آئے کس کے. لیکن جو آر ایس ایس کا کیڈر ہے، جو پورے ملک میں جس نے 100 سال کی محنت کر کے اپنی افکار و خیالات کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچایا ہے، وہ بہت محنتی ہے اور بہت سادگی اس کی زندگی میں. اتنی سادگی ہے کہ آپ ایک دن بھی ان کے ہاں قیام نہیں کر پائیں گے، اتنی سادگی ہے. اور اسی طرح جو دوسری تحریکیں اس ملک میں چل رہی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. سب سے زیادہ عیاشی بہت معاف کریں گے مسلمانوں میں. بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ، بہت دکھ ہوتا ہے. اتنی فضول خرچی، اتنی عیاشی کہ اگر انہی ریسورسز کو اگر پول کر کے اگر ہم مختلف قومی پروجیکٹس میں لگائیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے. اچھا، اس کی آپ انتظار کریں کہ پورے اورنگ آباد شہر کے مسلمان پہلے اپنی لائف سٹائل بدل لیں تو میں بھی کر لوں گا، تو انشاءاللہ یہ ملک الموت کے آنے تک نہیں ہوگا. ہر شخص اپنی زندگی کی شروعات کر دے، کسی کا بھی انتظار کیے بغیر، کسی کا بھی انتظار کیے بغیر. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، دیے سے دیا جلتا ہے. آہستہ آہستہ قومی مزاج بنے گا. قوموں کی زندگی میں کچھ وقت وہ آتے ہیں جس میں قومیں کچھ مضبوط فیصلے کرتی ہیں. اگر وہ اس وقت ایک اجتماعی قومی فیصلے صحیح کر لیں اور اس کے اوپر جم جائیں تو پھر وہ چیلنجز اپارچونٹیز میں کنورٹ ہو جاتی. وہی چیلنجز، وہی خطرات امکانات تک پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں. ایک اجتماعی اور قومی فیصلے کا وقت ہے.
کوئی ہم سے اسلام، دین اور شریعت کو چھیننا چاہتا ہے، اور کھلا اس کے ارادے صاف ہیں کہ وہ ہم کو کبھی یوگا کے ذریعے، کبھی سوریہ نمسکار کے ذریعے، کبھی اسکولوں کے کریکولم کے ذریعے، کبھی کس چیز کے ذریعے توحید جیسے بنیادی عقیدے سے محروم کرنا چاہتا ہے. کبھی وہ ٹرپل طلاق کے مسئلے کو چھیڑ کر، اور کبھی وہ 4 شادیوں کے مسئلے کو چھیڑ کر، اور کبھی وراثت کے مسئلے کو چھیڑ کر وہ ہمیں ہماری شریعت سے محروم کرنا چاہتا ہے. وہ شریعت جو انتہائی خوبصورت شریعت ہے، وہ شریعت جس سے بہتر مسائل کا حل کسی مجموعے میں نہیں ہے. کچھ مسلمان شریعت کے کسی حکم کو اگر کا مس یوز کرتے ہیں تو اس کی سزا شریعت کو کیسے دی جا سکتی؟ اینٹی ڈاوری ایکٹ ہے، مجھے بتایا گیا یہاں بہت سے وکلا بیٹھے ہیں، کیا اینٹی ڈاوری ایکٹ کا 98% مس یوز نہیں ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ریمارک پاس کیا ہے کہ اینٹی ڈاوری ایکٹ کے ملک میں لگنے سے آج تک جہیز کے لین دین میں تو کوئی فرق پڑا نہیں، البتہ جہیز کے بہانے بنا کر ہزاروں لوگوں کو جیل میں ٹھوس دیا گیا. تو قانون کی خرابی ہے یا قانون کے استعمال کرنے والوں کی خرابی؟ تو طلاق کے قانون کا استعمال کرنے والے چند لوگ اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت جرأتمندانہ فیصلہ کیا، فقہی بحثوں کے بعد فیصلہ کیا، علمی دلائل کے جائزے کے بعد فیصلہ کیا کہ جو مسلم شوہر اپنی بیوی کو وہ ایک وقت میں 3 طلاق دے گا اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے. وہاں اس کے خاندان والے، اس کے پڑوس والے اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس پر پریشر پڑے، کیونکہ ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا اسلامی شریعت میں یہ پنشبل کرائم ہے، یہ کوگنیزیبل کرائم ہے اسلامی شریعت میں. تو اس بات کا بھی میں آپ سے بہت مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ شریعت کے سلسلے میں اپنے علم کو بڑھائیے. لکھنؤ میں ابھی انٹلیکچوئل حضرات کا ایک اجلاس ہوا، تو وہ لکھنؤ میرا شہر ہے، میں ذرا زیادہ بے تکلفی وہاں اختیار کر سکتا ہوں، یہاں سے تو مجھے بہرحال بخیریت کل واپس جانے کی فکر ہے. تو وہاں کے انٹلیکچوئل سے میں نے کہا کہ ایک شکایت کروں، کیونکہ منتظمین نے جس ہال کا انتظام کیا تھا وہ آدھا گھنٹہ پہلے فل ہو گیا اور بالکل جگہ ہی نہیں رہی وہاں. ان کو باہر کرسیوں پر کرسیاں ڈالنی پڑیں، اسکرین پر اسکرین لگانے پڑے، اور انٹلیکچوئلس ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ابل پڑے. میں نے ان سے کہا کہ اسی لکھنؤ شہر میں 50 سال تک درس قرآن دیا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے. آپ میں سے کتنے حضرات درس قرآن میں شریک ہوئے؟ آپ میں سے کتنے حضرات علماء کے پاس جا کر شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج آپ کیوں آئے یہاں اتنی بڑی تعداد میں؟ میں نے وہاں ان سے پوچھا، میں بتاؤں کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ شریعت پر ٹی وی میں ڈیبیٹ ہونے لگی، اور ٹی وی وہ مقدس کتاب برحق ہے کہ ٹی وی پر جس چیز کا تذکرہ ہو جائے اس کو پینے، کھانے، دیکھنے، سننے کا شوق آ جاتا ہے. اب چونکہ ٹی وی پر شریعت 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 یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا اور شریعت کا پروپیگنڈا ہو گیا. اب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تم شریعت کے خلاف خوب بول رہے ہو، اس سے مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی شریعت کو جاننے کا ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ شاید آپ بھی اسی لیے آئے ہیں آج. اتنا تو میں کہی دوں اچھے موڈ سے فائدہ اٹھا کر. جی واقعی یہ عجیب خداوندی انتظام ہے. عورتیں متفکر ہو گئیں، بے چین ہو گئیں ہمارے قوم کی، اور بورڈ نے پھر ایک مرتبہ دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا خواتین ونگ بنایا گیا، اور جگہ 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 عورتوں ہی کو ایجوکیٹ کر کے انہی کو سامنے لایا جا رہا ہے. اور ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تقریباً 5 کروڑ دستخطیں
بورڈ کی طرف سے چلائی گئی سگنیچر کمپین کے نتیجے میں 4,84,00,000 دستخطوں کا ریکارڈ لا کمیشن کے چیئرمین کو پیش کیا گیا۔ آزادی کے بعد سے کسی تنظیم نے اتنی بڑی تعداد میں کسی مسئلے پر عوام الناس کی دستخطیں حاصل نہیں کی، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلم عوام کا قصور نہیں ہے، مسلم خواص کا قصور ہے۔ عوام تیار رہتے ہیں، اس لیے اس وقت ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی خواتین کو اور آپ خود بھی مستند ذرائع سے شریعت کا علم حاصل کریں، اوتھینٹک ریسورسز سے، اللہ کے واسطے اس کے لیے وقت فارغ کریں، پوچھیں کہ ہم کس ذریعے سے ہم علم حاصل کریں۔ میں اوتھینٹک ریسورسز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں اسلامک ناموں کی سائٹس چل رہی ہیں نیٹ پر جو یہودیوں کی ہیں، قادیانیوں کی ہیں، یا کسی دوسرے گمراہ فرقے کی ہیں، اور بیچارہ ہمارا ینگ مسلم لڑکا یا لڑکی وہ اسلامی نام دیکھ کر ان ویب سائٹس کو وزٹ کرتا ہے، انہی کے لیکچرز کو اٹینڈ کرتا ہے، اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ بہت خطرناک گمراہ کن عقائد میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے شہر کے مستند علماء سے رجوع کیجئے، مستند کتابیں پڑھیے، ہر زبان میں کتابیں آ گئیں۔ مسلح بورڈ نے کافی لٹریچر انگریزی زبان میں شائع کر دیا، ہندی زبان میں شائع کر دیا، اب ریجنل زبانوں میں وہ شائع ہو رہے ہیں۔ بورڈ نے ابھی حال میں ایک سوشل میڈیا ڈیسک کا افتتاح کیا ہے، جس میں مسلسل بورڈ کی طرف سے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر